تو سب سے پہلے دیکھیے اس سارے صحابہ کو ہم نے دیکھا تو ان میں سب سے ٹاپ کوالٹی جو پازیٹیو سائیکالوجی نہیں بتائے گی، جو ایک مسلمان ہی فیل کر سکتا ہے، وہ ہے ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب یہ توکل جو ہے واٹ اٹ از، اور یہ بلیف کیا ہے اللہ رب العالمین میں۔ ابھی پرسوں میرے ایک دوست، پرانے دوست ہیں، بحرین سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا بڑا اچھا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ علی میں بہت زیادہ پریشان تھا، جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ جو میرے ہائر اپ تھے، جو مینیجر تھے، وہ بڑا ٹاکسک انسان تھا، مطلب اکارڈنگ ٹو ہم، اور اس کے ساتھ میری بڑی ٹسل اور بڑی انبن ہو رہی تھی اور مجھے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا تھا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی کہ میری ٹرانسفر ہو جائے اس ڈپارٹمنٹ سے، میں اس کے انڈر سے کسی طرح نکل جاؤں، لیکن وہ مجھے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے، یعنی ان کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے سفارشیں بھی کروائیں، میں نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی اپروچ کیا، انہیں اپنی پرفارمنس دکھائی، اینڈ دے ور ولنگ ٹو ٹیک می، لیکن بس سم ہاؤ میں نہیں نکل پا رہا تھا۔ تو جس کی وجہ سے میری میرٹل لائف بھی بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی، میرا بیہیویئر بڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے، اسٹریسڈ ہوتا ہے، تو پھر اس کی بہت سی چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ تو دین ہی سیڈ کہ پھر میں نے اپنے ایک استاد سے جو انڈین ہے وہاں پہ ایک اسکالر، ان سے میں نے بات کی، تو کہتے انہوں نے میری ساری بات سنی کہ اس وجہ سے پریشان ہے، ٹرانسفر کرانا چاہ رہا ہے لیکن وہ بندہ بہت تنگ کرتا ہے، یہ وہ۔ کہتے کہ انہوں نے مجھے ایک بات پوچھی اور میں ہل گیا وہ بات سن کے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تم نے دل سے بتانا ہے، سچ بتانا ہے، جو اب میں سوال تم سے پوچھنے لگا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ سچ بتاؤ، اس سارے پروسیس میں، سفارشیں کرانے میں، ٹرانسفر کی کوشش کرنے میں، اس سارے پروسیس میں تمہارا زیادہ توکل لوگوں پہ تھا کہ اللہ پہ تھا؟ دیٹ از دا کویسچن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں ہل گیا، اور میرے اندر سے آواز آئی کہ لوگوں پہ۔ میں دعا ضرور کر رہا تھا، لیکن میرا جو توکل تھا، میرا جو بلیف تھا، وہ کس پہ تھا؟ لوگوں پہ، کہ لوگ میرا یہ کام کروا دیں گے۔ تو ہی سیڈ کہ مجھے آنسر مل گیا، اور دین ہی سیڈ کہ میں نے اپنے عقیدے کو درست کیا، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اور میں نے اللہ سے بات کی کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، اس سارے پروسیس میں آئی واز ٹرسٹنگ دا ہیومن بینگس، آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگس۔ حالانکہ ہیومن بینگ سے مشورہ لینے میں، اس کو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ ہیومن بینگ سے مشورہ نہیں لے سکتے یا مدد نہیں لے سکتے، بٹ یو گیٹ مائی پوائنٹ، مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن جو ریلائنس ہے کہ مدد اصل میں کون کرے گا، وہ اللہ حقدار ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو ہی سیڈ کہ پھر میں نے اپنا انالیسس کیا، اللہ سے معافی مانگی، اور میں نے دعا کی، اللہ سے سجدے میں گرا کہ اللہ میری ریلائنس ہٹ ہوئی تھی، اور آئی واز ریلائنگ آن ہیومن بینگس، لیکن اب آئی ریلائی آن یو، آپ نے کام کرانا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ہی سیڈ کہ میراکولسلی وہ جو آیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے نکال لے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ سورہ طلاق کی آیت کہتے کہ میں نے وہ آیت پوری ہوتی دیکھی کہ میں یہ دعا کی، 2-3 دن گزرے، روزانہ میں اپنی نیت کو ریوائز کرتا تھا، اے اللہ صرف آپ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ یہ 17 بار ہم پڑھتے ہیں، اگر فرض نماز صرف لے لیں 5 وقت کی، تو 17 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اگر فرض کی صرف بات کریں، سنتوں کی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو 17 بار یہ عقیدہ ریوائز ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہی سیڈ کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ویسے ہی رینڈملی میری ملاقات ہوئی، ایک بہت انفلوئنشل وہاں پہ کوئی ہے شخص جو کہ پولیٹکس میں بھی تھوڑا ہے، اینڈ ہی سیڈ کہ بس باتوں باتوں اس نے پوچھا ہاؤز ورک گوئنگ، یہ وہ، عربی ہے، تو میں نے تھوڑا سا بتایا، تو وہ ان کے جاننے والے نکلے جو اس کے باس تھے۔ انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرو، اگر تم پریشان ہو بہت زیادہ تو میں بات کرتا ہوں، تمہارا کام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہو جائے گا۔ اینڈ ہی سیڈ کہ کام ہو گیا، یعنی انہوں نے بات کی، میری ٹرانسفر ہو گئی۔ تو یہ کئی لوگوں کے واقعات ہیں کہ جب انہوں نے اپنی انٹینشن کو ریوائز کیا، جب انہوں نے، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے بہت غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ انسان اللہ پہ ریلائی کرے، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے جب انسان دوسروں پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے۔ تو دیکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے، صحابہ میں یہی چیز تھی، دیر انویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، مطلب وہ اتنا زیادہ مان تھا انہیں اللہ پہ، اتنا زیادہ انہیں مان تھا اللہ پہ
کہ ابو ذر غفاری کا تو اس لیول کا توکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ ابو ذر جب مانگ اللہ سے مانگ اور کسی سے نہ مانگ. حالانکہ یہ ایک ایسی نصیحت ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس کا میننگ ایکچولی یہ ہے کہ ریلائے دوسروں پہ مت کر. اصل میں اس کا یہ میننگ ہے. ابو ذر نے اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو، اتنا لٹرل لیا اس ایڈوائس کو کہ ساری عمر انہوں نے کسی کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی پلا دو، ساری عمر یہ بھی نہیں کہا کہ میرا یہ کام کر دو، حالانکہ جو جائز کام تھے. ساری عمر انہوں نے اللہ رب العالمین کی مدد پکڑی، یعنی اس لیول پہ انہوں نے لٹرل لیا اس بات کو. ٹھیک ہے، تو دیٹ واز دا ڈفرنس جو صحابہ اور ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ انہوں نے حق ادا کر کے دکھایا توکل کا. اور یہ چیز ریوائز کرنی پڑتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ میرا آپ پہ ہی مان ہے، آئی ٹرسٹ یو، آپ نے ہی کام کرانا ہے. دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں اور یہ میری زندگی میں بھی ہے، میں آپ کو بہت کھل کے بتاتا ہوں. ٹرسٹ می، وین ایور آئی اپروچ سم ون جو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. جب بھی میں نے کسی بہت مشہور انسان سے مشورہ کیا آئی گاٹ ڈس اپوائنٹڈ، بہت اوپن بتا رہا ہوں. اور مینی اے ٹائمس اللہ تعالیٰ نے میری مدد بہت عام انسان سے کرائی ہے، بہت عام انسان سے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ مدد کرنے والا میں ہوں. ٹھیک ہے، ہیونگ سیڈ اٹ اگین میں ڈسکلیمر دے دوں، آپ بہت اچھے ایک کوالیفائڈ بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں انسان کو. جیسے سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ گائیں ذبح کرو. اب وہ کوئی بھی گائیں پکڑ کے ذبح کر دیتے، کام ہو جانا تھا، لیکن وہ پرفیکشنز میں لگ گئے. کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کلر کیا ہونا چاہیے، بال کیسے ہونے چاہیے، چھوٹے قد کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی اور کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چاہتے ہیں اتنی زیادہ کمپلیکیشنز تو سو بی اٹ. وہ چپ کر کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، کام کس نے کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. مدد کہیں سے بھی آ سکتی ہے، اور اللہ کی مدد کین کم ان امیزنگ ویز. آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسے حالات بناتا ہے، سرکمسٹانسز بناتا ہے، کیسے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو مان تھا اللہ پہ، یہ جو بلیف تھا، اسی کو توکل کہتے ہیں. اور یہ صحابہ کا قائم ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین وہ اپنی پوری ایفرٹ کرتے تھے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے دنیاوی تمام اسباب اختیار کیے، ہجرت کے دوران بھی، جنگوں کے دوران بھی، غزوہ احزاب کے دوران بھی، بٹ ان کا الٹیمیٹ بلیف اللہ پہ تھا کہ وکٹری از فرام اللہ. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ کی مدد شامل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ کی مدد شامل ہے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، اس عقیدہ کو، اس بلیف کو کیسے ریوائز کرنا ہے، دیٹ از دا پوائنٹ. صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ غور سے پڑھا کریں، سورہ فاتحہ کا میننگ غور سے لایا کریں. جب آپ نماز میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ عقیدہ ریوائز ہو رہا ہے، تو اس عقیدے کو انٹرنلائز کیا کریں. جب آپ بہت تیزی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور اس پہ اس کے میننگ پہ پونڈر بھی نہیں کریں گے، اور یہ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کی غلطی ہے، ہم سب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کیجول ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے اس عقیدے کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پہلی تو یہ چیز ہے جس وجہ سے ان کی پرائرٹیز، ان کی کمٹمنٹ وہ بہت سیٹ تھی. دے ور ویری فوکسڈ پیپل بیکاز اللہ رب العالمین پہ توکل تھا، اللہ تعالیٰ پہ بلیف تھا ان کا. ٹھیک ہے، وہ آگے بھی بڑھے. حادثات کے بعد کئی صحابیاں مطلقہ تھیں، شادیاں بھی کی آگے، ایک نہیں، دو نہیں، کئی شادیاں کی. خاوند فوت ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے. صحابیات کی بات کروں، اسی طرح صحابہ کی لائف سے بزنس لاس ہوئے، کیا کیا لاس نہیں ہوا. دے یوز ٹو موو فارورڈ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو یہ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ، دیٹ ان ویورنگ توکل اینڈ بلیف ان اللہ. اور آپ انبیاء کی بھی دعائیں دیکھیں، اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کیا کہا اللہ کو؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، یا میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی، مطلب ان شارٹ کہہ رہے خالی ہاتھ نہیں کیا. بیسکلی اس کا انڈائریکٹ میننگ یہ ہے. تو یعنی اتنا مان اور اتنا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. سو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. ٹھیک ہے.